اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا 15واں رکوع سورۃ الانعام کا اور 8واں پارہ بھی الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے اور 7 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آئیے آج سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15 پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ۔ سامعین محترم، جہاں سے آیت نمبر 122 شروع ہوئی ہے تو وہاں پر من کان یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ میتا، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اور فَأَحْيَيْنَاهُ یہاں پر نون کھڑا زبر ہے اور کھڑے زبر کو ایک الف یہ کے برابر اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نوراً یمشی، نوراً یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی غنہ ہوگا، اور یمشی یہاں پر یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ فی الناس یہاں پر نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ لیسا یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس لیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے۔ بخارج، خا یہاں پر الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ بخارج منہا، خارج یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف حرف جو حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، یہاں آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بخارج منہا، منہا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ كذلك کے اندر ذال ہے، بغیر سیٹی والا ہے، اور زین میں جو زا ہے یہ سیٹی والا ہے۔ آیت نمبر 130 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكَرُوا فِيهَا۔ فی کل قریۃ اکابر، یہاں پر قریۃ کے نیچے جو تنوین ہے تا کے نیچے، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ جاءتہم، جو آیت نمبر 124 شروع ہوئی ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ جاءتہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، جاءتہم غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ آیتun قالوا، آیتun کے اندر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ لن نؤمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسری نون آ رہی ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سامعین محترم، یہاں پر رسول اللہ، یہاں پر آگے دیکھیں گے آپ میم لکھی ہوئی ہے اور رائٹ سائڈ پر لکھا ہے وقف لازم۔ تو وقف لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں چھوٹی سی میم بنی اور سائڈ پہ وقف لازم، تو یعنی وہاں پر ضروری آپ نے ٹھہرنا ہے، سانس بھی توڑ دینی ہے اور آواز بھی روک دینی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، فَمَن یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد اور یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، أَن يَهْدِيَ نون ساکن کے بعد اور یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ آیت نمبر 126، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ آیت نمبر 127، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلِيُّهُمْ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 128، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔